غلطیاں بڑی تھی لیکن محبوب کی محبت نے سمیٹ کے رکھ دیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں نے بات سمیٹنی ہے, مجھے آپ موقع دیں. عزیز دوست, پیار ہو جاتا ہے نا کسی شخص کے ساتھ تو آسان ہو جاتا ہے معاملہ. کئی لوگوں سے ہماری لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے بچپن میں, لڑکپن میں, اسکول دور میں, بڑا بڑا لوگوں کو مارتے ہیں. بلکہ کئی دفعہ تو یوں بھی ہوتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں کسی کو مارنے, ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہوتا. بڑے معاملات ہوتے ہیں, انسان کمزور نہیں پڑتا. لیکن پھر وہی شخص ہے, اس کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے, بیٹے نے بڑی سخت غلطی کی ہے, گمبھیر قسم کی. یہ شخص جو بچپن میں لڑاکا معروف تھا, لڑائی والا تھا, اس نے شدید اور بہت بڑی غلطی پر بیٹے کو 2 تھپڑ مارے ہیں. 2 تھپڑ مار کے تو خود ساتھ والے کمرے میں جا کے رونا شروع کر دیا. بھئی اب تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے پہلے بھی میں لوگوں سے لڑتا تھا, پر اب اس کو تھپڑ نہیں لگے, اب تو میرے سینے پہ لگے. وہ بچی جو کل اعتراض کرتی تھی کہ فلانے کے گھر میں گئی تھی, صفائی نہیں کرتے تھی, ان کے بچے نے پیشاب کیا ہوا. دیکھو جی, وہ صفائی نہیں کرتے, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. مجھے گھرنا ہی ہے, مجھے تو خیر آنے لگی تھی, فلاں کے گھر گئی تھی, پڑھی لکھی ہے, مالدار گھر, اعتراض کر رہی ہے. لیکن پھر رب نے اسے بیٹا دیا, اس کے بیٹے نے اس کی گود میں پیشاب کیا. اب بھی ذرا پوچھنا گھرنا آتی ہے, اب بھی پوچھنا کیا آتی ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں اب نہیں آتی. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے. میرے بھائی, اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, پھر تو گلی گلی پھرا کرے, پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, پھر تو اسی کا نام جپا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا. جب تک پیار نہیں نہ ہوتا, یہ اتنی دیر تک ساری باتیں ہیں جب تک محبت نہیں ہوتی. روز پرچی آتی ہے کہ کیا واقعی سے آقا حضور کا لعاب دہن چہروں پہ ملتے تھے. بھئی آپ خوش ہیں, آپ کو سبق کچھ اور پڑھایا گیا, اور کچھ آپ کو اسباق دیے گئے ہیں, آپ کا وہ لہجہ نہیں, آپ اس عنوان کو بھی سمجھ نہیں سکتے. آپ کو کوئی دلیل دی بھی جائے گی تو ابھی آپ کا ہاضمہ برداشت کرنے کے قابل نہیں. میرے عزیز, جب پیار ہو جاتا ہے, حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما کے ایک غریب سے آدمی نے حضور کی زیارت کی. حضور کا چہرہ دیکھ کے عرض کرنے لگے حضور میں قربان جاؤں, چہرے پہ کچھ بظاہر نقاہت محسوس ہوتی ہے. تو محبوب فرمانے لگے میں نے 2-4 دن سے کھانا نہیں کھایا. غریبی حضور کی پسند ہے, مجبوری نہیں. فرماتے میرے ہاتھ میں تو اللہ تعالیٰ نے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی. یہ حضور کی چاہت ہے, سادہ مکان نبی پاک کی چاہت ہے, یہ پیوند والے کپڑے یہ حضور کی پسند ہے. ایک وقت آتا ہے, میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں کہ ٹائم آتا ہے کہ پھر وہ نا ان کپڑوں کی داستان سے, یہ موبائل دکھانے کے شوق سے, یہ گاڑی, یہ اس سے بھی اوپر اٹھ جاتے ہیں. پھر وہ اس راستے میں پہنچ جاتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال نہیں رہتا, یہاں سے اوپر چلی جاتی ہے بات. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب ورنہ کو آپ کو پتہ ہے کچھ جوان ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے آئینے کی بڑی محنت کرتے ہیں کہ میں بڑی دیر سے کر رہا ہوں, تھوڑا سا جھوٹ بول دے تو میں ٹھیک لگ رہا ہوں, اتنا تو ٹائم ہو گیا, مجھے پلٹ کے دیکھتے ہیں. حالانکہ آئینہ بڑا ہی انسان کا خیر کا ہوتا ہے, اتنی سی بھی مٹی لگی ہو تو بتا دیتا ہے, اور اس کا شکریہ ادا کر کے لوگ چہرہ صاف کر دیتے ہیں. آئینے کا شکریہ ادا کرتے ہیں, پر اگر افواج بتا دینا کہ یہ غلطی ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی جلدی سے صاف کرنی چاہیے. آپ کو آئینہ دکھایا گیا کہ بھئی یہاں کمزوری ہے, اس کو دور کر لیں. وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میں کہاں دیکھ رہا ہوں, فرمایا کھانا نہیں کھایا 3-4 دن سے. دوڑے گئے گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے, کچھ نہیں ہے. جو ان کے تعلق والے 2-4 گھر تھے وہاں کی معلومات کی, کچھ نہیں ملا. بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ ہے, ان کے باغات ہیں, وہاں پہنچ گئے. کہنے لگے مزدوری ملے گی, بچوں کے لیے مزدوری کرنی ہے, بہنیں بھی آنے والی ہیں, گھر میں غریبی ہے, کس لیے مزدوری ملے گی؟
کہا میرے گھی پر تھوڑا سخت کام ہے، گرمی بھی شدید ہے، پانی بھی ذرا گہرا ہو گیا کنویں میں، درختوں کو پانی دینا ہے، ایک ڈول پانی کا نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی۔ ہمارا تو جو کام روٹین میں کرنے والا شخص تھا وہ بھی بھاگ گیا، کام سخت ہے، پانی ذرا گہرا ہو گیا ہے، کرو گے؟ کہنے لگے میں کروں گا، میری مجبوری زیادہ ہے، میں کام کہتے ہیں نا میں کئی دنوں سے فارغ ہوں، دہاڑی نہیں مل رہی، میں کروں گا، میری مجبوری زیادہ ہے، مجھے تو کرنا ہے۔ کام مل گیا، جھولی بچھا لی، کپڑا بچھا لیا، ایک پانی کا ڈول نکالتے ایک کھجور ملتی، ایک پانی کا ڈول نکلتا ایک کھجور ملتی، ہاتھوں پہ چھالے آ گئے، وجود سارا پسینے سے بھر گیا، بڑی مشکل سے وہ کپڑا کھجوروں سے بھرا، اسے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ کئی دنوں کے بعد تنخواہ ملنے پر باپ جب پھل خرید رہا ہوتا ہے نا، اس کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے، وہ اٹھایا سارا کچھ سینے سے لگایا اور لا کے جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا نا تو کریم نے کھجور اٹھائی منہ میں رکھی، آنسو آ گئے آنکھوں میں، فرمایا کس نے مجبور کیا تجھے؟ یہ تیرے ہاتھوں پہ چھالے ہیں، یہ تیرا وجود سارا پسینے میں لت پت ہے، کس نے مجبور کیا؟ لمبے جملے نہیں، لمبی داستان سرائی نہیں، مختصر سی بات، سادے لوگ سادی بات، عرض کرنے لگے حضور کبھی نہیں مجبور ہوئے، پر آپ کی محبت میں مجبوری کر دی، حضور کی محبت مجبوری بن گئی، یہ پیار مجبوری بن گیا، پتہ نہیں کس نے پہنچا دیا مجبوری کرنے، پتہ نہیں کس نے کرا لی، یہ مجبوری بن گئی۔ حضور نے انعام کا اعلان کیا، اور میں اگر مجھ سے پیار کرتا ہے تو فقر کی تیاری کر، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر مشکلات کے لیے تیار ہو، یہی انعام ہے محبت میں، کہ جب انسان پیار کرے تو پھر وہ ساری زندگی میں نے دیکھا ہے جتنا آدمی اونچا ہوتا جاتا ہے اتنے سوالاتوں کے جواب زیادہ دینے پڑتے ہیں، شاید اسی لیے بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہاں کے چٹی چادر لا دے پھر کوئی بھی پہن نہ فقیراں دی لوئی، چٹی چادر تے داغ لگے گئی تے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ یہاں تو آپ کسی اونچی جگہ پہ ہیں تو زیادہ سوالات ہیں، آپ کا حلقہ ہے، آپ زیادہ ہے تو گفتگو بھی زیادہ ہے، آپ کے ساتھ لوگوں کی توقعات زیادہ ہیں تو پھر ان کی ڈیمانڈز بھی زیادہ ہیں۔ میرے عزیز رسول کریم کی محبت زندگی کو آسان کر دے۔ اور پھر ایک بات عرض کروں، حضور نے نا سادگی کو، فقیری کو، محبت کو عملی صورت دی، عملی صورت۔ ہمارے یہاں بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں لیکن ان کی عملی صورت نہیں ہوتی۔ گفتگو کی حد تک تو بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں، ہمیں روزمرہ میں جن سے ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی عملی صورت جب نہیں نہ ہوتی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، اتنا پیار تھا کہ لوگ سمجھتے تھے حضور کے بیٹے ہیں۔ محبوب نے درجہ ہی وہ دیا، حضرت زید کے بیٹے جو اسامہ بن زید تھے نا، حضور پتہ کیا فرماتے تھے، اگر یہ لڑکی ہوتا تو مجھے زیور پہناتا۔ ان کے ناک سے ریچھ بہ رہی ہے تو محبوب نے کہا عائشہ ناک سے ریچھ نکل رہی ہے، سجدہ کہتے میں اٹھنے لگی تھی کہ حضور نے صاف کر دیا۔ جب اس حد تک آپ غلام کے ساتھ آپ کا رویہ ہو، اس حد تک، یہاں پہ میرے بھائی بندہ ہو بڑا سیاسی کارکن ہوتا ہے، بڑی اس کی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں میرا سیاسی کارکن ہے، اور بندہ بہت قریب قرب والا ہوتا ہے، قرب خاص والا، بڑا ارادت مند ہے، بڑا اپنا ہے، اور اگر وہ کسی مشکل میں لگ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ ذاتی معاملات میں نہیں بولتا، تو بھئی جب تک آپ کے دروازے پر تھا تب تک اس کی ذات نہیں تھی صاحب، تب تک آپ کا تھا اور اب اس کا ذاتی معاملہ ہو گیا۔ محبوب نے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، جناب زید بن حارثہ بچپن میں کھو گئے تھے اپنے گھر والوں سے، کسی نے لا کے مکے بیچ دیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا، جب کوئی آدمی غلامی سے نکل جاتا تھا تو وہ سمجھتا تھا میں دنیا پہ آ گیا۔ غلام کی کوئی زندگی نہیں، اس کے پیسے کسی نے دیے ہوئے ہیں، اور غلام کا آزاد ہونا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا روزہ توڑ لیا تم نے، چلو 3 غلام آزاد کرو، فلاں غلطی کی، چلو 3 غلام آزاد کرو، کیونکہ غلامی کی آزادی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد چچا، یہاں ایک روایت میں ان کے بھائی، پتہ چلا کہ ہمارے بیٹے حضور کی بارگاہ میں ہیں تو وہ پیسے لے کے آئے، اور واقعہ بھی اعلان نبوت سے پہلے کا،
پیسے لے کے آئے، حضور کے پیسے رکھ لیں، ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، واپس کر دیں۔ تو سرکار فرمانے لگے زید کو بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے، اگر تمہارے ساتھ اپنا گھر نظر آئے تو بندے کا دل کرتا ہے گاڑی ذرا تیز ہو جائے، گاڑی ذرا۔ سرکار کا بھی طریقہ تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تھے اور مدینے کی بلڈنگیں نظر آتی تھی تو گھوڑا تیز کر لیتے تھے۔ دل کرتا ہے بندے کا کہ جلدی سے گھر پہنچ جاؤ، اب نہیں رکنا، جلدی جلدی گھر چلو۔ کئی دور سفر پہ گئے ہونا تو واپس کوئی دوست کا ایک دن ذرا ٹھہر کر کہتے یار گھر جانے دے، ذرا ایزی ہو جائے، پھر تیری بھی بات سنیں گے۔ حضرت زید کے بھائی لینے آئے، چچا لینے آئے، بھائی لینے آئے، یا رسول اللہ ہمارا بیٹا پاس ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تقریب نہ سمجھنا یارو، ہمارے پاس بھی ایک دو چار لوگ تو ماتحت ہوتے ہی ہیں، خدا را ذرا بات کو سمجھنا، یہاں رکنا۔ محبوب فرمانے لگے میں بلاتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسے نہ دو، ایسے لے جاؤ۔ یہ باقاعدہ لفظ ہیں۔ چچا کہنے لگے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ غلامی نہ چھوڑنا چاہے، یعنی غلام ہے کسی کا وہ چھوڑنا نہ چاہے، اس دور کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو محبوب زیر لب تھوڑا سا مسکرائے، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور پہ، ان ستاروں کی نصرت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ بلاتا ہوں میں، اگر جانا چاہیں تو لے جانا۔ کہاں پھر بلائیے؟ حضرت زید کو بلایا۔ محبوب فرمانے لگے تمہارے والد اور چچا ہیں، دوڑ کے گئے، سینے سے لے کے بیٹا تیری ماں ہوتی ہے، بہنیں یاد کرتی ہے، وہ بھی کھل کے روئے۔ جب تھوڑا ہلکا ہوا نا دل تو حضور نے فرمایا یہ لینے آئے ہیں، اگر جانا چاہو نا تو میری طرف سے اجازت ہے، جا سکتے ہو۔ حضرت زید وہاں کھڑے تھے، دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ پیار بڑا ہے پر آپ کو چھوڑ کے تو نہیں نہ جانا، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا ہے، اور کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلب آتے۔ جب محبت ہو گئی تو غلامی آسان ہو گئی، وہاں جھاڑو دینا آسان ہو، وہاں برتن ماننا آسان ہو۔ میرے عزیز محبت والی زندگی بنائیں، اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے اداروں میں بھی، اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی۔ اگر آپ کا وقت محبت کے ساتھ گزرتا ہے، میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ اپنی مثال دیتا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی بندہ اس کا امام، کوئی اس کا خطیب لگ جاتا ہے تو ایک عجیب سی کشمکش میں ہیں سارے۔ جو 50,000 مسجد میں دیتا ہے وہ کبھی بھی جھاڑو نہیں دیتا آپ کے، بلکہ بڑے سیانے ہوتے ہیں کمیٹی والے، وہ کہتے ہیں جناب آپ نے کون سا وقت صفائی کرنی ہے، بچوں سے کرانی ہے۔ وہ بڑے محتاط ہو گئے، اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، حالانکہ کہہ دینا چاہیے خطیب صاحب کو کہ ٹھیک ہے بھیجیں جا کے بچے اپنے گھر سے، آپ ان کو صفائی پہ لگاتے ہیں، وہ بھی سمجھدار ہے۔ یہاں ماحول کیا ہے؟ یہاں یہ کہ ہمارے طلباء اس بات کو سمجھتے نہیں کہ صفائی مسجد کی نہیں، کمیٹی کی نہیں، یہ تو اللہ کے گھر کی ہے۔ اٹھنا فریدا ستے آتے جھاڑو دے بزیر، تو ستا ہے تے رات جاگدا تیری گاڑے نال پری۔ محبت کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کرنے وہ آسان ہو جائے، پیار کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کرنے وہ آسان ہو جائے۔ شرط یہ ہے کہ آپ مطلب کام نے تلخ ہو کے بھی تو ہو ہی جانا ہے نا۔ میں سفر کر رہا تھا تو ایک آدمی نے غلط کراس کیا گاڑی کو، غلط کراس بھی کیا اور الٹا طنز بھی کر گیا۔ انہوں نے کہا مولویوں چالیاں نہیں چلاؤ گی، وہ کر گیا، اب وہ ماحول گڑبڑ ہو گیا، ڈرائیور صاحب کا موڈ خراب ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس نے تو جو کرنا تھا وہ کر گیا ہے، اب سفر تو کرنا ہے کہ نہیں؟ آپ کچھ چیزیں صحیح بھی تو سیکھیں نا یار، سفر بھی کر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے نا، ایک بوڑھے بزرگ سوئے ہوئے تھے، ان کے پیر پر آپ کا پیر آ گیا، لکڑی کے جوتے تھے، تو وہی جملہ بولا جو ہر بندہ بولتا ہے کہ آپ بندے، بابا جی کہنے لگے حال انتم غلام، کیا آپ اندھے ہیں؟ اندھیرا تھا پہچان نہ سکے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر تو آتا ہے۔ وہ جو 7 سپاہی تھے نا، آپ کو پتہ ہے کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، وہ جو 7 سپاہی تھے انہوں نے نا فٹافٹ تلواریں نکال لی۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے آپ کو اندھا کہا ہے، بے ادب کی گردن ماریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے۔ فرمایا نہیں کہا، جناب کہا ہے۔ فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا، مجھ سے کر رہا تھا؟ آپ سے کر رہا تھا۔ تو کہنے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟
जितन जितन ते हर कोई खेले, ये तो सारी दुनिया करती है, हमने तो करना है जरा स्टाइल हट के। जितन जितन ते हर कोई खेले, कदे हारन भी खेल फकीरा, जितन दा मुल कौड़ी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। कहीं कहीं इंसान को कहना चाहिए कि मैं तो आज बाजी इसलिए लगाने लगा हूँ कि मैंने हारना है, मैंने पीछे रहना है। अपनी जिंदगी मोहब्बत वाली करेंगे, प्यार वाली हो जाएगी तो बात बन जाएगी। अगर इसमें मोहब्बत नहीं आएगी तो रंग फीके हैं, अंदाज कड़वे हैं, उसैले हैं, इसमें कमज़ोरी आएगी। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ मालिक करीम हमें महबूब पाक की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मरकज़ी इदारा फैज़ान अबुल बयान अलैहि रहमा, इनके कारकुन मैं भी कई सालों से आ रहा हूँ, बड़ी मेहनत करते हैं ये शहज़ादे। और जब तक मौलाना सिर्फ मौलाना होते थे, साथ हाजी नहीं थे, उस वक्त भी खूब काम करते थे। और उसके बाद और अल्लाह ने बरकत दे दी, एक नाम और बढ़ गया। बड़ा खूब ये जद्दोजहद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत शाह साहब की सरपरस्ती में इन हज़रात की कोशिशों को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए।